بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات میں اصل گفتگو ہو رہی ہے قریش مکہ سے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ سرداران ان میں پیش تھے۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو زور ہے، جو خطابت کا انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فصاحت و بلاغت ہے، تو واقعی وہ تھی وہ چیز کہ جو انہیں ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اپنی اسی ضد اور ہٹ اور تعصب کی وجہ سے اور مفادات کی وجہ سے پھر جھوٹی عزت نفس انہیں روک لیتی تھی حق کو قبول کرنے سے، لیکن واقعتاً اس میں ان کے لیے بہت شدت ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ اس صراط مستقیم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور پھر دور کرتے ہیں ہم انہیں اس تکلیف کو تو جو انہیں پہنچی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ بدستور اپنی سرکشی ہی میں اڑے رہیں گے اور اسی طرح بھٹکتے پھریں گے اور سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ جو تکلیف انہیں پہنچی تھی اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات آئی تھی کہ 7 سالہ قحط پڑا تھا اہل مکہ پر اور اس پورے علاقے پر، اور اس کے لیے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آتے تھے کہ آپ ہی دعا کریں۔ تو اگر آپ کی دعا سے یہ قحط دور ہو بھی جائے، تکلیف اللہ تعالیٰ رفع فرما بھی دے، تو مانیں گے تو تب بھی نہیں ہے، اپنی اسی ضد میں اڑے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں پکڑا تھا ایک عذاب میں، اس سے پہلے بھی مختلف جھٹکے ان کو دیے ہیں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن نہ تو انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے اور اللہ سے توبہ کی انہیں توفیق ملی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ، یعنی چھوٹے جھٹکے تو ملے ہیں انہیں، اب جب ایک بڑا عذاب آئے گا اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے گی، اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے یہ کان اور آنکھیں اور دل، اور یہ جو اللہ نے دی ہے صلاحیت عقل کی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے وہ شکر جو تم ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف جمع کر لیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے کہ جو مارتا بھی ہے، موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے، آگے پیچھے آنا ہے، یہ جو گردش لیل و نہار ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے پھر اسی کا انکار کرتے ہو، اسی کے آگے جھکنے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہو اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، نہیں بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جو اگلوں نے بات کہی تھی، اسی طرح کے عذر، اسی طرح کے بہانے، اسی طرح کے اعتراضات۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے اور باقی رہ جائیں گی ہڈیاں۔
اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہمیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، اس کی دھمکی تو ہمیں بھی اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی سنائی گئی تھی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے کچھ مگر یہ اگلوں کے قصے ہیں، داستانیں ہیں، افسانے ہیں کہ جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے، کون ہے مالک اس کا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو ان قریب وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اقرار کریں گے، مانیں گے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر کہیے کہ پھر سوچتے کیوں نہیں، جو بات کہہ رہے ہیں اس کے نتائج سے کیوں تم انکار کرتے ہو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ یہ ساتوں آسمانوں کا اور جس عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے جواباً کہ یہ سب اللہ ہی ان سب کا مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہے یہ سب۔ قل افلا تتقون، پھر کہیے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے، اس کی پکڑ سے، اس کی عقوبت سے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے حکومت اور اختیار ہر شے، کل اختیار کا مالک کون ہے۔ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی نہیں جو اس سے بچا سکے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی اس کی پناہ سے باہر جو ہے نہیں نکل سکتا۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ وہ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ قل فأنا تسحرون، پھر کہیے کہ پھر کہاں تمہاری مت ماری جاتی ہے، کس سحر کے آسیب کے تلے تم آ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، نہیں بلکہ ہم نے تو ان کو پہنچائی ہے وہ بات کہ جو یقینی ہے، جو حق ہے، جو سچی بات ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اولاد قرار نہیں دیا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، اختیار میں بھی کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا، نہ کوئی اس کے بیٹا ہے، نہ اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ حکومت اور اس پورے نظام میں کسی کو اس نے شریک کیا۔ اذا لذهب كل اله بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کو لے کے الگ ہو جاتا۔ اگر اور بھی شریک ہوتے اختیار میں، کوئی اور بھی الہ اور معبود ہوتے، خالق ہوتے، تو ہر ایک الہ، ہر ایک معبود اپنی اپنی مخلوق اور اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر یہ جو مختلف معبود ہیں یہ پھر چڑھائی کرتے ایک دوسرے کے اوپر، پھر اقتدار کی رسہ کشی ہوتی، کھینچتان ہوتی۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ سب کا، کھلی باتوں کا بھی اور چھپی چیزوں کا بھی۔ فتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار اگر تو مجھے دکھا دے وہ عذاب جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے، جس کا وعدہ ان سے ہوا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہمیں قدرت حاصل ہے کہ اے نبی ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم نے وعدہ ان سے کیا ہے۔ وہ عذاب ان پر آ سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ عذاب کو بھیج دے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا دفاع کرو اس طور سے جو بہت اچھی ہو، عمدہ طریقے سے۔ ان کی بری باتوں کا جواب بھی خوش گفتاری کے ساتھ